بہت ہی کم اس طرح کی شخصیات ہوا کرتی ہیں کہ جن کے اندر اعلیٰ صفات پائی جائیں، خصوصیات پائی جائیں، ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں۔ جو کوالٹیوں سے بھرپور ہوں، جن کے اندر بے شمار کوالٹیاں ہوں، تمام تر وہ خصوصیات ہوں جو تعریف کے قابل ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر شخص کو، ہر انسان کو وہ تمام تر کوالٹیاں عطا نہیں کرتا، مگر تمام لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے اندر بہت اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، جو اپنی بات میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، عدل و انصاف میں، عدالت میں، ہر طرح سے وہ پورے اترتے ہیں۔ ان شخصیات میں سے، ان چند شخصیات میں سے ایک شخصیت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ شخصیت ہیں جو خداداد صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ ہر طرح کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صلاحیتیں عطا کی۔ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بہت سارا وقت گزارا، آپ کے ساتھ رہے، اور ایسی شخصیت جو دین میں بھی پورے تھے، ایمان میں بھی پورے تھے، علم میں بھی پورے تھے، اور ان کے دین اور ایمان کی اور علم کی گواہی خود کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، بیان فرمائی ہو کہ یہ صحابی دین میں بھی پورے ہیں، یہ صحابی ایمان میں بھی پورے ہیں، اور یہ صحابی علم کے اندر بھی پورے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کے متعلقہ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بینما انا نائم، ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، کچھ لوگ نظر آئے، اور ان کے اوپر قمیص تھی، وعلیہم قمص، قمیص کی جمع قمص آتا ہے، ہم اردو میں قمیص کہتے ہیں، عربی میں قمیص کہتے ہیں صاد کے ساتھ۔ ان کے اوپر قمیصیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کی قمیصیں ان کے سینوں کو ڈھانپ رہی تھیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی قمیصیں سینوں سے بھی اوپر تھیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص مجھے اور بھی دکھایا گیا، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وعلیہ قمیص، اور فرمایا جو ان کے اوپر قمیص تھی، جو انہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی، وہ اتنی لمبی تھی کہ زمین کے اوپر وہ چل رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دین کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا دیکھا ہے۔
یہ دین کی نشانی ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو قمیص ہے وہ زمین کے ساتھ چپک رہی ہے، سمٹ رہی ہے، گھسٹ رہی ہے، وہ زمین کے ساتھ لگ کے آ رہی ہے۔ اس سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے۔ دین کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا دین ہے۔ اور پھر دین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے بارے میں بھی فرمایا۔ نبی علیہ السلام چل رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، دونوں چل رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، سوائے اپنی جان کی۔ اپنی جان کے علاوہ میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں اس شخص کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں بن جاتا۔ اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہوتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر ہر ایک چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ الْآن، ہاں اس وقت آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی پختہ ہو گیا، آپ مومن بن گئے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی دی۔ علم کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بینما انا نائم، میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ نہ شربت اللبن، میں نے دودھ پیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا، اور میں نے اتنا دودھ پیا، رأیت فی ظفرہ او اصفارہ، میں نے اس دودھ کے اثرات اپنے ایک ناخن میں یا سارے ناخنوں میں محسوس کیے کہ دودھ میں منہ سے پی رہا ہوں لیکن وہ چلتا ہوا میرے ناخنوں سے باہر کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر جب میں سیر ہو گیا، میں نے پی لیا، تو میں نے وہ دودھ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تھمایا کہ آپ پی لیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ بتلائیں کہ اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ علم تھا جو میرے اندر آیا، اور پھر میں نے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھما دیا، لہذا علم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھرپور ہے، بہترین قسم کا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بھی گواہی دی کہ آپ کا ایمان مکمل ہو گیا، دین کی بھی گواہی دی کہ زبردست قسم کا دین اگر پایا جاتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور اگر علم کا کوئی سمندر ہے تو فرمایا وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے جن کے پاس بہت سارا علم ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کہ جن کے بارے میں
حدیث کے اندر ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غرفہ میں، اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھی، اور امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں، مسلمانوں کی مائیں، ازواج رسول، ازواج مطہرات، نبی الاسلام کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہیں، تشریف فرما ہیں، اور وہ آپ سے مطالبات آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کو خرچہ بڑھائیں، کوئی گھر کا راشن پانی بڑھائیں، ہماری یہ ضرورتیں ہیں، ہماری یہ حاجات ہیں، یہ آپ پورا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو سن رہے ہیں، اور بیویوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی تھوڑی سی بلند ہوگی۔ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، جو شادی شدہ ہے وہ جانتا ہے کہ بیوی اگر محبت میں بھی بولے تو اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ وہ مطالبات رکھ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ جب وہ مطالبات کر رہی ہیں، اسی وقت میں، اسی آن میں، اسی شان میں دروازہ کھٹکا، اندر سے آواز دی گئی، من دق الباب، کون آیا ہے، کس نے دروازہ بجایا ہے؟ تو باہر سے جواب ملا کہ انا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جب یہ بات سنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی ہے، تو جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ سامنے بیٹھی تھی، وہاں سے اٹھی اور دوڑی اور پردے کے پیچھے چھپ گئی، بالحجاب، دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے وہ چھپ گئی۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی کہ آپ آ جائیں۔ جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی خیر ہے، آپ ہنس رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیویاں میرے سامنے بیٹھی تھیں اور مطالبات کر رہی، جیسے ہی عمر انہوں نے تمہاری آواز کو، آپ کی آواز کو سنا تو وہ دوڑی ہیں اور فوری پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے یہ بات امہات المومنین سے کہی، یا عدوات انفسہن، وہ اپنے نفسوں کے دشمنوں، اتحبننی ولا تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ڈرتی ہو اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیبت نہیں کھاتی، ان سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہم ڈرتی ہیں، ولیکن انت افض واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تجھ سے کیوں نہ بھاگے کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ سخت ہیں، سخت بات کرنے والے، سخت گفتگو کرنے والے، معاملات میں بڑے سخت ہیں، لہذا ہم اس لیے چلی گئی۔ نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلائیں، یہ سمجھائیں کہ یہ خود عورتیں ساری کی ساری اٹھ کے کیوں نہ جائیں، جبکہ آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ کائنات کے رب کی قسم ہے، والذی نفس محمد بیدی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو نقل کیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس گلی میں تو چلتا ہے شیطان اس گلی میں نہیں آتا، تو یہ کیوں نہ ڈرے؟ ما سلکک الا سالکا فجا غیر فجک، جس گلی میں عمر تم چلتے ہو شیطان اس گلی میں نہیں آتا۔
شیطان دوڑ جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ جب شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ تو کمزور خواتین ہے، یہ کیوں نہ ڈرے؟ وہ شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی ڈرتا تھا، شیطان، اور شیطان تب بھی ڈرتا تھا اور شیطان اب بھی ڈرتا ہے۔ شیطان تب بھی ڈرتا تھا، شیطان اب بھی ڈرتا ہے۔ شیطان تب بھی نام نہیں لیتا تھا، شیطان اب بھی نام نہیں لیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہو اور شیطان کی زبان ہو، امپوسیبل۔ وہ تب بھی نہیں لیتا تھا، تب بھی بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، آج بھی بھاگتا ہے اور دوڑتا ہے۔ یہ چند باتیں میں صرف سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ ناسبیوں کے اوپر ایک فتویٰ ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے، جبکہ جن کے اوپر فتویٰ ناسبیت کا ہے انہوں نے بھلے اپنے بچوں کا نام رکھا ہوا ہو، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، حیدر بھی، حسنین بھی، عباس بھی، عبداللہ بھی، کیونکہ یہ سارے آل رسول کے اولاد کے نام ہیں۔ جعفر بھی، عقیل بھی، یہ سارے نام بھلے انہوں نے رکھے ہوں، چلے بھول کے رکھ لیے۔ میں کہتا ہوں کوئی رافضی جو ہے وہ اپنے بچے کا ابو بکر اور عمر نام رکھ کے تو دکھائے نا یار، کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی رافضی رکھے تو صحیح، اور صرف نام رکھنے سے کچھ بندے رافضی بھی نہیں بن جاتے۔ مثلا میں ہوں، مجھے کوئی کہے کہ آپ رافضی ہیں تو میں رافضی نہیں ہوں، بھلے میرے بچوں کے نام حسن، حسین، حیدر، حسنین، محمد، 5 بچے ہمارے گھر کے اندر، 3 میرے، 2 میرے بھائی کے، ہم نے نام وہ رکھے ہیں جو آل رسول کے نام ہیں، ہم نے نام وہ رکھے ہیں جو آل محمد کے نام ہیں، ہم نے نام وہ رکھے ہیں جو اہل بیت کے نام ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں، آج دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا، اگر اللہ اور بیٹا دے دے تو پہلا نام عمر رکھوں گا انشاءاللہ۔ کو رکھے تو صحیح۔ ناسبیت کے اوپر فتویٰ ہے کہ یہ آل رسول کو نہیں مانتے، تو کم از کم کو رافضی نام عمر تو رکھ کے دکھائے نا، وہ بھی تو بتلائے نا۔ رافضیت کا معنی کٹر ہوتا ہے، کٹر، اور جو کٹر ہوتا ہے وہ پھر ہر صحابی سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے پھر وہ رافضی بھی نہیں کہلواتا، وہ درمیانہ ایسا طبقہ جو ہے وہ کہلواتا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر صحابی کی بھی عزت کرتے ہیں اور ہر اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان یہ رکھیں تو صحیح، معاشرے میں بتلائیں تو صحیح۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور حکومت 94 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور پاکستان کا صوبہ پنجاب، اور صوبہ پنجاب کا ایک شہر اکاڑا، اور اکاڑا کی ایک تحصیل دیپال پور، اور اس دیپال پور کے اندر آج بھی اس قلعے کے شواہد موجود ہیں کہ جہاں پر اسلامی سلطنت کی آخری حد تھی۔ کون بتائے گا، کون بتلائے گا؟ جس اسلام کو صحابہ اکرام نے پھیلایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا آپ اپنے آخری خطبے میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ آج 1 لاکھ صحابہ ہے، یہ 1.5 لاکھ صحابہ ہے، ان کو میں خطاب کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ تم نے تو میری بات کو سنا ہے، لیکن ان تک بھی پہنچانا جنہوں نے بالواسطہ میری بات کو سنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل، لیکن 50 لاکھ مربع میل کا اضافہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ دنیا تھر تھر کانپتی تھی۔ پھر جمعے پچھلے میں جو میں نے یہ کہا تھا قیامت کے دن ناسبیت اور رافضیت مار کھائے گی، تو کیا کھائے گی کہ نہیں کھائے گی؟ کیونکہ ناسبی علی کا نام نہیں لیتا اور رافضی کسی صحابی کا نام نہیں لیتا، یہی بات ہے، وہ غلطیاں نکالتا ہے۔
وہ غلطیاں نکالتے ہیں، ابو بکر کی غلطی، یہ عمر کی غلطی، یہ عثمان کی غلطی، یہ عائشہ کی غلطی، نعوذ باللہ من ذالک۔ شان عمر چونکہ میں بیان کر رہا ہوں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ بتائیں کون سی ایسی شخصیت ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا میں نے مردوں میں سوال کیے کہ مردوں میں سے آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوہا، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے، اس کے باپ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں بات کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم عمر، پھر اس کے بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے بھی محبوب ہیں، اور پھر یہ وہ صحابی کہ ہر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور دیگر صحابہ جہاں سارے کے سارے جتنے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں سارے مرید مصطفیٰ بن کر آئے تھے، مرید مصطفیٰ۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی جو مراد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں کھڑا ہوا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اسلام کو قوت دے، طاقت دے، دو بندے تجھ سے مانگتا ہوں، دو بندے، ایک عمر بن ہشام ابو جہل ہے اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے دعا کو سنا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آئے۔ ابو جہل نہیں دیا، ابو جہل نہیں دیا۔ میں نے چند خطبات میں کہا تھا، آج پھر وہ مجھے بات یاد آ گئی ابو جہل کا ذکر کر کے، یہ بتلائیں ہم مسلمانوں میں سے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ تین جو لوگ ہیں نا، تین قسم کے لوگ، یہ اہل سنت کہلاتے ہیں، اور ایک طبقہ تشیع کہلاتا ہے، رافضیت، جو رافضی ہیں اصل میں۔ ان تین لوگوں میں سے ایمان سے اپنے دل سے ایک وعدہ عہد کر کے اللہ کو گواہ بنا کے ہم نے یہ کہنا ہے، بتلانا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کیا ان تینوں طبقات کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام ابو جہل رکھا جاتا ہے؟ ابو جہل رکھتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں رکھتا نا۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کافر ہے، اور کافر سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا دشمن ہے، نہیں رکھتے نا، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ ابو جہل کا نام اسی لیے کوئی بھی شخص نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے۔ ابو جہل کوئی نہیں رکھے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے۔ اگر بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث تین فرقوں میں نبی کے جو اہل بیت ہیں ان سے نفرت ہو، کیا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اپنے بچوں کا نام علی، حسن، حسین، حیدر اور دیگر جو نام ہیں، فاطمہ، عقیل، جعفر، کیا یہ رکھیں گے؟ رکھیں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان سے اگر دشمنی ہو تو پھر نہیں رکھیں گے، چونکہ دشمنی ہے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ دشمنی ان تینوں سے ہے ہی نہیں، اہل بیت سے ہے ہی نہیں، اہل بیت کے یہ تین فرقے دشمن ہے ہی نہیں۔ سب کے دل میں اللہ کے نبی کی جس طرح محبت ہے ویسے اہل بیت کی محبت ہے۔ اور میں نے چند دن پہلے ایک کلپ بھی چڑھایا ہے، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اللہ کی قسم وہ جنت کی پہلی سیڑھی کے اوپر بھی پاؤں نہیں رکھ سکتا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ کیسے جائے گا؟ لیکن فتنہ برپا کرنا، شورش کو کھڑا کرنا، مسلمانوں کو چیرنا اور پھاڑنا، اور یوں ہی بیٹھ کے الزامات لگانا
کائنات کے رب کی قسم ہے جتنی رسوائی قیامت کے دن ہوگی نا، اور اتنی ہی رسوائی ماننے والوں کی بھی ہوگی، اتنی رسوائی ماننے والوں کی، کہ وہ مسلمانوں میں صرف تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، ان لوگوں کی مثال بھی اس مکھی کی طرح ہے کہ جو اتنا خوبصورت جسم چھوڑ کے ایک زخم کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، وہاں سے چوس رہی ہوتی ہے۔ اور خبیث ہیں اس طرح کے لوگ کہ سارے صحابہ کی قربانیوں کو چھوڑ کر کوئی ایک اگر کسی صحابی کی سیاسی میں غلطی بھی نہیں کہتا، اگر کوئی سیاسی اس کا فہم اس طرح تھا، اگر وہ ہو بھی گیا تو وہ اسے پکڑ کر وہ جناب لوگوں کے سامنے شو کر رہا جی یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی۔ میرے نبی کی صحابہ جان بوجھ کے غلطی کریں، سیاسی غلطی کریں، کوئی بھی غلطی کریں، اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی تھی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ارے جان لو اولئک حزب اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا حزب ہے، یہ میرا گروہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ صحابی بن گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی نے کہا تھا، تابعی، کہ کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا صحابی ہوتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے دور میں اگر تو ہوتا تو کافر ہوتا۔ اگر تو نے صحابی ہونا تھا تو اللہ اس وقت تجھے پیدا کرتا۔ گہرائی ہے میرے بھائیوں، گہرائی۔ علیحدہ بات ہے کہ میں نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کتابیں نہیں پڑھتا، دنیا داری میں پڑھ گیا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اتنا بھی نہیں چھوڑا۔ میدان کے کھلاڑی ہیں، پچ کے اوپر کھڑے ہونے والے، چھکے آر بھی لگانے والے، قرآن کو بھی سمجھنے والے، حدیث کو بھی پڑھنے والے، اور ہر ایک چیز کو الحمدللہ مینج کرنے والے۔ اور ان جاہلوں کا کیا مقابلہ جو حدیث کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے؟ آئیں مقابلہ کریں، ہمیں پتا ہے کہ عبارت کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ اتنا بھی میدان کو نہیں چھوڑا کہ ہم بالکل غافل ہو گئے۔ ہم نبی کے، صحابہ کے، ان کی عزت کے، اہل بیت کی عزت کے کل بھی محافظ تھے، آج بھی محافظ ہیں، اور آنے والے کل میں بھی ہیں انشاءاللہ۔ نفرتیں دور کرنی چاہیے، عقیدے پاک کرنے چاہیے، ورنہ آج میں ایک بات کا اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، میری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور میرے والد صاحب بھی اس بات کو سنیں گے۔ جو بندہ بھی میرے علم کے مطابق اگر مجھے پتا چلا کہ یہ ناسبیت کو اس نے اختیار کیا یا رافضیت کو اختیار کیا، وہ بھلے میرا باپ کیوں نہ ہو، مر جائے گا، نہ میں جنازہ پڑھنے جاؤں گا، نہ میں پڑھوں گا۔ میری ریکارڈنگ ہو رہی، میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، تاکہ میرے گھر والے بھی یہ بات سن لیں۔ اگر کوئی ناسبیت کی طرف، کوئی رافضیت کی طرف گیا، اگر کسی نے صرف حب علی کا نعرہ لگا کے صحابہ کو کنڈیم کرنے کی کوشش کی، میری مسجد میں نماز جنازہ کے لیے آئے، نہ میں جنازہ پڑھوں گا، نہ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 صحابہ مرتد ہو گئے تھے اور وہ ان صحابہ کے نام نہیں جانتا، اس بندے کا نہ جنازہ میں پڑھوں گا، نہ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ لکھ لیں، یہ سمجھ لیں۔ پہلے میں کہا کرتا تھا بے نماز کا، وہ بھی کہتا ہوں کہ بے نمازی جو ہوگا اس کا جنازہ نہ میں نے پڑھنا ہے، نہ میں نے پڑھانا ہے، وہ میرا باپ ہو، میرے بھائی ہو، میرے رشتے دار ہو، عزیزہ اقربا ہو، یا کوئی بھی ہو۔ لیکن آج اس کے ساتھ ایڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نسبیت کو اختیار کیا، کسی نے رافضیت کو اختیار کیا، مرتا ہے مر جائے، جہنم میں جاتا ہے چلے جائے، نہ میں جنازہ پڑھوں گا، نہ میں جنازہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو اتنا تباہ و برباد کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ دین کے کاموں میں ہمارے معاملات آڑے آ رہے ہیں تو صحیح آ رہے ہیں۔ اس کے اسباب ہیں کہ اللہ ہونے نہیں دیتا، اللہ ہونے نہیں دیتا۔ جو بندہ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ بندہ دین کے ساتھ کیا مخلص ہو سکتا ہے بھائی؟ اسلام کے ساتھ کیا وہ مخلص ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟
صحابہ کی شان ہے، ان کا رتبہ ہے، ان کا مقام، ان کی عزت اور احترام ہے. تو بہرکیف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر اور جان نثار صحابی ہیں، بہت اللہ کے نبی کو محبوب ہیں. آخری وقت ہے، شہادت کا وقت ہے، فجر کی نماز ہے، وہ پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران تلاوت کرتے ہوئے قیام میں کھڑے ہوئے ان کے اوپر وار ہوا، اور وار کرنے والے نے وار کر کے بھاگنا چاہا. چونکہ قیام تھا، صحابہ کرام کھڑے تھے، صفیں بنی ہوئی تھی. اب وار کرنے کے بعد جس طرف بھی وہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی، چونکہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے صحابہ کرام کو زخمی کیا، نمازیوں کو زخمی کیا. عمر رضی اللہ عنہ گر گئے. امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو کھینچ رہے ہیں، نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور پیچھے سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی. سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بھول گئے، امام کو یاد کروانا کہ آپ بھول گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وہی ہوا کہ صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مصلی پر کھڑے ہوئے، چھوٹی سی انہوں نے نماز پڑھائی، سلام پھیر دی. جن صحابہ کو کریم ہیں، جن پر حملہ ہوا، انہیں پتا چلا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے. جو پیچھے کھڑے تھے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، اس لیے کہ ان کی تار اللہ سے ملی ہوئی تھی. آج میں اور آپ، ہم سارے کے سارے اپنی 4 دکانوں کا حساب کر کے جاتے ہیں. وہ امام صاحب بھول گئے نا، پڑھی 4 تھیں لیکن یاد آیا کہ 3 پڑھی ہیں. تو جماعتی ایک سے پوچھا کہ میں نے کتنی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے 4 پڑھی ہیں. امام صاحب کہتے ہیں نہیں، مجھے لگتا ہے میں نے 3 پڑھی ہیں. تو وہ آگے مقتدی کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے 4 پڑھی، اس لیے کہ میری 4 دکانیں تھیں، میں نے 4 کا حساب کر لیا، میں نے 4 کا حساب کر لیا، آپ نے 4 ہی پڑھی. ہماری کیفیت یہ ہے، صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام دوڑے، وہ بھاگے آگے آئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت قریب تھے عمر رضی اللہ عنہ کے. عمر رضی اللہ عنہ سانس لے رہے ہیں اور فرمایا کہ عبداللہ ذرا دیکھو کہ میرے اوپر وار کس نے کیا تھا. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں دوڑا اور میں نے جناب یوں صحابہ کرام کو سائڈوں پر کیا، دیکھا تو ایک بندہ جو وہاں پر مرا پڑا تھا، وہ بندہ میں نے دیکھا تو میں نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ ابو لولو فیروز ہے، وہ ابو لولو فیروز ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جو غلام تھا. کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، مغیرہ رضی اللہ عنہ کا یہ وہ غلام ہے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ اللہ تیرا اس بات کے اوپر شکر ہے کہ تو نے میری شہادت یا میری موت جو ہے کسی ایسے بندے کے ہاتھ کے اوپر نہیں لکھے، یہ دعی اسلام، جو اسلام کا دعویٰ کرتا، جو مسلمان ہو، ایسے بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھی جو مسلمان ہو. یہ کافر تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کے ہاتھ سے یہ کام ہوا ہے. اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ تمہارے ابو جی، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ جتنے بھی غیر اجمی، یہ اجمی لوگ، غیر عربی اجمی جو لوگ ہیں، یہ آپ کے ابو کی خواہش تھی کہ ہم ان اجمیوں کو یہاں پر لے کر آئیں اور اپنا غلام بنا لیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حکم کریں، ابھی مدینہ کی ریاست میں جتنے بھی اجمی ہیں ہم سب کو قتل کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں یار، یہ کام نہیں کرنا، یہ خیر کی بات نہیں، اس لیے کہ ان میں سے جو لوگ مسلمان ہیں وہ آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں آگے. یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں آگے، آپ کے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں. وہ حجو حجہ، اور فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے حج بھی کرتے ہیں. لہذا ان اجمیوں کو قتل نہیں کرنا. بس اللہ کا شکر ادا کیا اور بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے. ان کو پھر وہاں سے اٹھایا گیا، گھر کے اندر شفٹ کیا گیا. اس کے بعد 3 دن تک جو ہے وہ زندہ رہے اور پھر جامع شہادت انہوں نے نوش فرمائی. اور جامع شہادت کیوں نہ نوش فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ احد تو رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے.
اور اہل سنت والجماعت کے لوگوں، سنیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، کیونکہ 3 بندے یہاں پر آتے ہیں، 3 لوگ آتے ہیں یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ سن لو، جس ابو لولو فیروز نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، آج بھی اس کا ایک بہترین قسم کا مزار عراق کے اندر موجود ہے. نیٹ پہ لکھا رہے تو اللہ بجے گا، اور پھر سمجھ لینا کہ تمہارا دشمن کون ہے، تمہاری صفوں میں کون داخل ہو رہا ہے. ابو لولو فیروز، اس کا مزار بنایا ہوا ہے. کس نے بنایا ہے؟ جو صحابہ کے دشمن ہے، ظاہر بات ہے انہوں نے بنایا نا. آپ نے بنایا، اہل سنت والجماعت نے بنایا، بریلویوں نے بنایا، دیوبندیوں نے بنایا، اہل حدیثوں نے بنایا، انہوں نے تو نہیں بنایا. ابو لولو ان کا تو دشمن ہے، یہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اور پیار کس سے کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. بس یہ دوستی اور دشمنی کا ایک معیار ہے، یہ سمجھ لینا. اور آج آپ نے جا کے نا گوگل کے اوپر سرچ کرنا ہے ابو لولو فیروز لکھ کے، پوری ہسٹری سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم جو اہل سنت والجماعت لوگوں ہیں، جو ہم 3 لوگ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کا اصل میں دشمن کون ہے. دشمن کو پہچانو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنے اترتے ہوئے یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرات اترتے. اللہ عمل